جو انہوں نے 8 فروری 2024 کو پاکستان سے ایک چوری کی، شاید اس سے بڑی چوری ہماری ہسٹری میں، ہماری ماضی میں کبھی نہیں. یا انگریز نے ایسی چوریاں کی تھیں، یا پھر ان لوگوں نے جنرل باجوہ اور بائیڈن کے ساتھ مل کے پاکستان کے ساتھ وہ کیا. میرے تینوں کالیگز آنریبل ممبرز نیشنل اسمبلی کے جو باتیں کی، وہ آپ کو ایک یادداشت دلا رہے. یہ نمبر ہم نے نہیں بنائے. وزیر اعظم عمران خان نے پہلا کام کیا جب وہ وزیر اعظم بنے کہ ہمارا جو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس ہے اس کو پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کی منسٹری سے نکال دیا، الگ کر دیا. کیوں؟ عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان کے وزراء تھے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو وزارت آپ کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کر کے دے رہی ہے، اپنے پیسوں کو چمکا رہی ہے، بے شک ہمارا ہی منسٹر ہو، لیکن وہ آپ کو جھوٹ بول سکے. وہ نہ عمران خان کو جھوٹ بول سکے، وہ نہ عوام کو جھوٹ بول سکے. تو ڈیٹا کلیکشن جو ہوتا تھا، چاہے وہ غربت کا تھا، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پاکستان میں غریب بڑھ گیا ہے، تعلیم کم ہو گئی ہے، کھانا مہنگا ہو گیا؟ بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے بتانا تھا نا. خان ان دونوں کو الگ کر دیا. یہ تو جو بھی اس بے گناہ آدمی کو کہتے ہیں اس کو جیل میں ڈالا ہے کہ وہ چوری کرتا ہے، وہ اپنے منسٹرز پہ اس نے یہ قانون ڈالا کہ آپ لوگ مجھے سچ بتائیں گے، نمبرز فج نہیں کریں گے، ڈیٹا فج نہیں کریں گے. یہ میرے پاس کچھ ڈیٹا آیا ہے. یہ ہمارے جو الحمدللہ ایم این ایز ہیں، ینگ ایم این ایز ہیں، انہوں نے ایک نئی جان ڈالی ہے ہماری پی ٹی آئی میں. ان لوگوں نے جس طرح ڈیٹا کلیکشن کی ہے دن رات اکٹھے کر کے، اس کی میں جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے. اور جتنا یہ لوگ بڑھ چڑھ کے اسمبلی میں بول رہے ہیں، خواجہ شیراز صاحب، مبین بھائی، اسامہ بھائی، اتنا ہی یوٹیوبرز کو اور جو لوگ پاکستان کے دشمن ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ صحیح نمبر کیوں بتاتے ہیں. بھئی نمبر سے کیا لڑائی ہے؟ یہ کاغذ میں نے آج ورلڈ بینک کی ویب پیج سے اتارا ہے، آپ بھی اتار سکتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گی. ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی فارم 47 کی حکومت ہے، وہ ہر نمبر میں آپ سے جھوٹ بولتی ہے. صرف زراعت میں نہیں، غربت میں، پیٹرول میں، اسکول میں، ہسپتال میں. کوئی بھی نمبر اگر آپ کو لگتی ہے، ابھی اس پریس کانفرنس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ہر نمبر میں آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. مثلا سب سے پہلا نمبر کہ جی غربت پاکستان میں ٹوٹل کتنی ہے. اور غربت بھی یاد رکھے 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جو دیہی علاقے میں ہوتی ہے اور ایک جو شہری غربت ہوتی ہے. 2021 یہ میں نمبر پڑھ کے آپ کو بتاؤں گی تاکہ میں اس کو غلط نہ کروں. جب خان صاحب کی حکومت تھی، آپ کی جو دیہی غربت تھی، یعنی گاؤں میں جو غربت تھی، وہ 28% تھی، اور شہر کی تھی 11%. اب آپ کو پتہ ہے وہ کتنی ہے؟ وہی دیہی غربت بڑھ گئی ہے 36% پہ. اب 36% کا کیا مطلب ہے؟ 36% کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ 100 روپے کی کوئی چیز لیتے تھے گاؤں میں، وہی چیز شہر میں ملتی تھی 80 روپے کی. اب وہ چیز گاؤں میں مل رہی ہے 132 کی، 136 کی. یہ ظلم ہوا ہے. یہ جو ابھی مبین نے بات بتائی، میں اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کرتی ہوں. پی ایس ڈی پی کی انہوں نے بات کی. پی ایس ڈی پی کا کیا مطلب ہے؟ سڑکیں بنانا، اسکول بنانا، ہسپتال بنانا. ٹھیک. اب جب یہ لوگ سڑکیں نہیں بنائیں گے، جب یہ انہوں نے قرضہ جو مریم اور بلاول کے لیے ہوئے قرضے ہیں، اس قرضے کو واپس کرنے میں 8 ٹریلین، یعنی عام فہم زبان میں اس کو ہم خرب کہتے ہیں، یا ہزار ارب ہو گیا، 8000 ارب یہ لوگ دے رہے ہیں سود میں. اور سڑکیں کتنی بنائیں گے؟ کتنے پیسوں کی؟ پاکستان کے 6 صوبے جس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھی گن رہی ہوں، 1000 ارب کی سڑکیں بنائیں گے. اس میں ہسپتال بھی بنائیں گے، اس میں ڈیم بھی بنائیں گے، اسی پیسے میں. ہوگا کیا؟ کاشتکار کی بات کر رہے تھے. کاشتکار ہیلی کاپٹر میں شہر لے کے آئے گا سامان. غلہ، انڈے، دودھ، گوشت کیسے لائے گا جب سڑک نہیں بنائیں گے؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا، گیس مہنگا ہے کہ نہیں؟ خان کے ٹائم پہ 118 روپے لیٹر سے 3.5 سال میں وہ 150 تک آ گیا تھا. کتنے روپے کا فرق؟ 32 روپے خان صاحب نے بڑھائے تھے پیٹرول پہ 3.5 سال میں. یعنی 1 سال میں کتنا فرق پڑا؟ 10 روپے. اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ جنگ سے پہلے 300 روپے 1 لیٹر پیٹرول. جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی. اب آپ مجھے بتائیں، جو بندہ موٹر بائک 30,000 تنخواہ کاشتکار کی کہہ لیں، 30,000، ٹھیک ہے، میں آپ کو نمبرز اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ کس قسم کا چھرا انہوں نے گھونپا ہے پاکستانیوں کے دل میں. ایک بندہ 30,000 کما رہا تھا، 30,000 میں وہ 5,000 پیٹرول پہ لگاتا تھا. اب وہی 5,000 10,000 چلا گیا. یعنی ٹوٹل خان 30,000، 10,000 پیٹرول اور گیس پہ لگ گیا. پیٹرول کیسے وہ استعمال کر رہے ہیں؟ بائک شیئرنگ کر رہے ہیں. کیا پاکستان کی 80% عورتیں
جو یا چادر پہنتی ہیں یا کسی قسم کا برقع پہنتی ہیں، وہ بائک شیئرنگ کر سکتی ہیں کسی پرائے مرد کے ساتھ؟ آپ نے ہاتھ پیر کاٹ دیے ہیں پاکستان کی خواتین کے. مردوں پہ تو امپیکٹ ہے، کوئی نوکری پہ نہیں جا سکتا، کوئی اسکول نہیں جا سکتا، کوئی ہسپتال نہیں جا سکتا، بیمار بچہ ہوتا ہے، رکشہ کہاں ہوتا ہے گاؤں میں؟ کسی کو ٹیلی فون کرو گے، کہیں سے گاڑی ارینج کرو گی، تب تک بچہ زخمی اور بھی ہو جاتا ہے، مر بھی جاتے ہیں لوگ. خواتین خود ان کے منسٹر نے کہا ہے، جو صحت کا منسٹر، کہ پاکستان میں ہر سال 11 لاکھ بچیاں مر جاتی ہیں ہسپتال پہنچتے پہنچتے زچگی میں. تو سر جی آپ ہیلی کاپٹر کا کر دیں انتظام. مریم نواز کے لیے 12 ارب کا جہاز خرید لیا. آپ ہر ڈسٹرکٹ میں تو ایک ہیلی کاپٹر خرید سکتے ہیں، آپ اتنے غریب تو نہیں ہیں. اور نمبرز بتاؤں، یہ تو ایسے ایسے نمبرز ہیں آپ کا دل پھٹ جائے گا. انیکوالٹی انڈیکس انہوں نے کیسے بڑھائی ہے؟ سب سے مزے کی بات، انیکوالٹی کیا مطلب؟ یعنی ایک بندہ جو لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور ایک بندہ 30 کروڑ کماتا ہے. میں چلو اسی کی آپ کو مثال دے دیتی ہوں. جو بندہ 1 لاکھ کما رہا ہے وہ ایک چیز خریدتا ہے، 100 روپے کی چیز 132 میں خرید رہا ہے. اور وہ بندہ جو 30 کروڑ کما رہا ہے وہی چیز وہ 100 روپے میں خریدتا ہے. یعنی پیٹرول مہنگا کر دیا، گیس مہنگی کر دی، بجلی مہنگی کر دی. لیکن آپ نے غربت اس طریقے سے بڑھائی ہے کہ مالدار کے لیے آپ نے مزید آسانی کر دی. میں اس کی مثال آپ کو دیتی ہوں اور یہ میرا آخری پوائنٹ ہوگا. مجھے پتہ آپ نے کہا ہے کہ ہم ذرا چھوٹا رکھیں اپنی پریس کانفرنسز کو. یہ دیکھیں، انہوں نے اس سال سیلز ٹیکس ڈال دیا ہے کس پہ؟ بچوں کی کتابوں پہ. پچھلے سال ڈالا تھا بچوں کے اسکول بیگ پہ، دودھ پہ بھی ڈالا تھا، اسٹیشنری پہ اس سال ڈال دیا ہے. تو یعنی سولر ٹیکس، وہ تو میں سارے بتاتی ہوں، صرف آپ کو ایک چیز بتا رہی ہوں کہ اس سال انہوں نے کیا کیا ہے. غریب کے لیے ماشاءاللہ انہوں نے ٹیکس ڈال دیا کتابوں پہ. یعنی اگر آپ کا بچہ اسکول جا بھی رہے تو وہ خواب دیکھنا چھوڑ دے. لیکن مالدار کے لیے انہوں نے کیا آسانیاں کی ہے، پلیز دیکھتے جائیے. نمبر 1، ہائی انکم بزنس، جس طرح مریم اور بلاول کہتے ہیں کہ ہم ارب پتی دادا نانا کے وہ ہیں نواسے اور پوتے، اس پہ سپر ٹیکس بھی ختم کر دیا. ہائی انکم بزنس پہ انکم ٹیکس بھی کم کر دیا. ان کی جو بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کو ڈر ہے نا کہ عوام ان کو گولی شولی نہ مار دے، تھپڑ چھپڑ نہ مار دے، اس پہ بھی ٹیکس کم کر دیا. اور جب یہ پاکستان سے بھاگیں گے تو ان کی جو فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس ٹکٹس ہیں اس پہ بھی ٹیکس کم کر دیا. یعنی غریب مر جائے ان کو پرواہ نہیں ہے. ابھی جو مبین بھائی اور اسامہ بھائی نے بات کی پچھلے سال کی ٹیکسز کی، وہ ایک پوری لسٹ اگر ہم آپ کو دکھا دیں، ان کے فائنانس بل میں آپ دیکھ لیں، انہوں نے شیڈیول اس کا چینج کر دیا ہے. اس میں آپ کا گھی بھی ہے، اس میں آپ کا بچوں کا دودھ بھی ہے، اس میں گھر میں کوئی بھی آپ کا مہمان آتا ہے بسکٹ کیک تو کھلانا ہے نا کہ انہیں اس کو بھوکا بھیجنا ہے، اس پہ بھی ٹیکس ڈالا ہوا ہے. یہ پچھلے سال کی بات آپ بتا رہی ہیں. انہوں نے اس پہ آپ کی جو بیسک مینوفیکچرنگ کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے پاکستان میں کوئی مینوفیکچرنگ کرنی ہے نا، اس پہ انہوں نے پاؤں رکھ دیا. ہر ایک چیز جس سے غریب کا بزنس بن سکتا تھا، ہر وہ چیز جس سے آپ اپنا گھر بار چلا سکتے تھے، ہر وہ چیز. پلاسٹک فرنیچر، مالدار بندہ تو ان کی طرح لکڑی کا فرنیچر نہیں خرید سکتا، اس پہ بھی ٹیکس ڈال دیا. میلامین، پلاسٹک کے برتن، مالدار بندہ تو اصلی برتن نہیں خرید سکتا، غریب بندہ. اس پہ بھی پلاسٹک کے برتنوں پہ بھی ٹیکس ہے، پلاسٹک کے فرنیچر پہ بھی ٹیکس ہے. وہ پورا ہم آپ کو فائنانس بل میں اگر کسی کے پاس کاپی ہو چھوڑ جاتے ہیں. اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گی. اتنا صرف بتا دوں کہ معذرت کے ساتھ قرآن میں لکھا ہوا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر لعنت ہے. یہ لوگ جو اسمبلی میں قرآن کے نیچے بات کر رہے ہیں وہ سچا جھوٹ بول رہے ہیں. اور وہ میرے یا میرے جو کالیگز ہیں، خواجہ صاحب، مبین بھائی، اسامہ بھائی، ہماری بات آپ کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کے ساتھ پیپر شیئر کرتی ہوں، یہ ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا دشمن کون ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو. کوئی سوال ہے؟ سوال ان سے پوچھیں. یہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی اور 75 روپیز کم ہوئی، اسی طرح ڈیزل کی قیمت کم ہوئی، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ سیٹسفیکٹری یہ کمی؟ مجھے آپ بتائیں، جب کرونا تھا پاکستان میں تو پیٹرول کی قیمت تھی 125 روپے. اب کتنی ہے 70 روپے کم کرنے کے بعد؟ 300 لیٹر ہو گیا. جب یہ 115 پہ، 118 پہ، 125 پہ لے کے جائیں گے تب مجھ سے بات کریں. یہی ایک ہی بات ہے. اس کا جواب کوئی اور ہے تو ہم جواب دے دیں. خان صاحب ابھی تک 80 روپے فی لیٹر جو ہے وہ لیوی جو ہے وہ چارج ہو رہی ہے.
80 روپے فی لیٹر جو ہے وہ لیوی چارج ہو رہی ہے. اس پہ کیپ ہونا چاہیے, 50 روپے سے اوپر لیوی نہیں ہونی چاہیے. ہم نے ایسا وزیر اعظم بھی دیکھا ہے جس نے جب قوم مشکل میں تھی تو اس نے لیوی جو ہے وہ زیرو کر دی تھی, چاہے اس کو جتنا بھی پریشر تھا اس نے اپنے لوگوں کو دیکھا تھا. مہربانی. میں اس میں ایڈ کر دوں, میں صرف یہ ایڈ کروں گا کہ دیکھیں ان کے اپنے اندر بھی ڈفرینسز ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے اس نے اسمبلی کے اندر بھی یہ بات کی کہ جو لیوی پہ ہم کلیکشن کر رہے ہیں, پیٹرولیم لیوی کے اوپر خاص طور پہ, دیکھیں پریویس گورنمنٹ میں یہ لیوی امپوز ہوئی. اب ایک فرق سمجھیں, جو پیٹرولیم کے اوپر ہم ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں, لیوی جو ہے وہ پیورلی فیڈرل گورنمنٹ ہولڈ کرتی ہے, وہ پروونسز کو نہیں جاتی. جو کسٹم ڈیوٹی ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے یا ادر ٹیکسز ہیں, وہ فیڈرل ڈویزبل پول سے جاتے ہیں, ان کا شیئر جاتا ہے, اس پہ نہیں جاتا. وہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جناب اتنا بڑا لیوی کا آپ کا شیئر آ گیا ہے, یہ 1500 ارب روپے سالانہ آپ نے لوگوں کی جیبوں سے نکال لی ہے, ڈاکہ مار لیا ہے, تو اس میں ہمارا بھی شیئر نکالیں. تو ان کے اپنے اندر بھی ایک ڈسپیوٹ کریٹ ہوا ہے. یہ تو ایک ظالمانہ طور پہ پیٹرولیم کے پرائسز آپ نے بڑھائے ہوئے ہیں, آپ اپنے تمام جو سلسلے ہیں اسی سے پورے کر رہے ہیں. تو اس پہ ہمیں اعتراض ہے, ہمیشہ رہے گا. شاہانہ میں یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اعداد و شمار پیش کی گورنمنٹ ہر معاملے میں جھوٹ بول رہی ہے, لیکن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ اپوزیشن ہی وہ رہی ہے جس نے حکومت کے اوپر چیک اینڈ بیلنسز قائم کیے ہیں, اور حکومت کے ہر معاملے میں ایک ایسی اپوزیشن کی گئی ہے, اسٹرانگ اپوزیشن کی گئی ہے کہ حکومت جو ہے چاہتے ہوئے بھی ایسا نہ کر سکے. تو اس موجودہ دور میں کیا آپ اس گورنمنٹ کے جو اعداد و شمار جو کہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے مطابق, اس میں آپ اپنے آپ کو کتنا قصوروار سمجھتی اپوزیشن, کیونکہ ایک اتحاد بھی قائم ہے, بڑے لمبے دیر سے قائم ہے, ایک روڈ میپ ابھی تک عوام کو نہیں دیا گیا اپوزیشن کی جانب سے کہ کس طرح کا لاحہ عمل ہوگا, گورنمنٹ کو کس طرح سے چیلنج جو ہے آپ دے سکیں گے, کیونکہ گورنمنٹ ابھی میرے خیال میں اس طرح سے ایک فلیکسیبل ہے. دیکھیے, میں نے تو شروع میں آپ سے کہا کہ ہم جو چاروں بیٹھے ہماری کسی بات پہ یقین مت کریں. آپ ورلڈ بینک جن سے یہ لوگ قرضے لیتے ہیں ان کا ڈیٹا دیکھ لیں. ہماری بات ماننے کی تو کوئی ضرورت ہی آپ کو نہیں ہے. کوئی بھی ہماری بات ہو اس کو ڈبل ٹرپل چیک کیا کریں. IMF کا ڈیٹا دیکھیں, ورلڈ بینک کا. مجھے ان کو جھوٹا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ورلڈ بینک نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ یہ جو نمبر دیتے ہیں, غربت کی سطح بتا رہے تھے 29%, ورلڈ بینک کہہ رہی ہے کہ نہیں, آپ کے جتنے بھی پاورٹی کے فیکٹرز ہیں, جیسے ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کہتے ہیں, آپ اس کو دیکھ لیں, وہ 49% ہو گئی ہے. یعنی 100 میں سے 39 بولتے ہیں نا, 39 پاکستانی غریب, 49 لوگ غریب ہیں. میں نہیں کہہ رہی, وہ تو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. دوسری بات, ہم ٹف ٹائم نہیں دے رہے. آپ مجھے بتائیے 25 مئی 2022 سے لے کے آج تک ہمارے کتنے ورکر شہید ہوئے ہیں PTI کے, کتنے MNAs جیل میں ہیں. صاحبزادہ حامد رضا نے کیا کیا مجھے بتا دیں. ہمارا بیچارہ لطیف چترالی MNA جو چترال سے ہے, جس پہ اس تھانے کا اٹیک ہے کہ آپ نے اس پہ اٹیک کیا, اس کو جیل میں ڈال دیا. اس کو تھانے کی سپیلنگ بھی نہیں آتی, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ تھانہ چترال میں کہ پشاور میں کہ اسلام آباد میں. ہم تو اپنی جان سے مطلب قیمتیں دے رہے. عمر چیمہ, ڈاکٹر یاسمین راشد, محمود رشید صاحب, سینیٹر اعجاز چودھری, وہ کیا قیمتیں دے رہے ہیں. عمران خان وزیر اعظم پاکستان, وہ کس چیز کی قیمت اتار رہے ہیں. ہم تو ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, بٹ یہ کیا کرتے ہیں. جب ہمارے ٹائم پہ یہ مہنگائی مارچ کرتے تھے, ہم ان کے لیے سڑکیں کھولتے تھے. JYF کے لوگوں پہ بارش ہوئی, ان کو عمران خان نے کھانا بھجوایا, ہسپتال ڈاکٹر بھجوائے, موبائل ایمبولینسز بھجوائیں. انہوں نے کیا کیا, جب ہم نکلے ٹو پروٹیسٹ, انہوں نے گولیاں برسائیں ڈی چوک میں. ہم آج بھی اڈیالہ کے سامنے لوگ ہوتے ہیں, سپریم کورٹ کے سامنے, ہائی کورٹ کے سامنے. ہم تو اپنی جان کے ساتھ کھیلتے. ان بچوں کے گھر آ کے دیکھیں, ان کے گھر ٹوٹے, ان کے بزنسز ٹوٹے ہوئے. ہم اپنے آپ کو متوسط طبقے والے MNAs بولتے تھے, پڑھ سکتے تھے, کھا سکتے تھے, گاڑی کا پیٹرول ڈال سکتے تھے. ہم MNAs کی حالت آ کے دیکھ لیں, پھر بھی خان کو نہیں چھوڑا, کیونکہ خان اسٹینڈس فار پاکستان. یاد رکھیں, یہ جتنے لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ چاہے سیاسی طور پہ کھڑے ہیں یا غیر سیاسی طور پہ کھڑے ہیں, وہ صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ پاکستان کا سچا. تھینک یو. اچھا, صرف ایک کافی, کیا اس معاملے کو آپ پارلیمنٹ میں اٹھا رہے ہیں پیٹرول کی وجہ سے ابھی بھی تسلی بخش رہی ہے, کیسے بات ہوتا ہے؟ دیکھیں, ہم نے ابھی اس کے اوپر جو ہے فنانس بل کے اندر امینڈمنٹ بھی پرپوز کی ہے PTI نے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے اوپر کیپ ہونا چاہیے, اور یہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے.
یہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ کوئی بادشاہی نظام نہیں ہے کہ آپ کا دل کرے آپ کا ریونیو شارٹ فال ہو رہا ہے تو آپ 150 پہ لیوی لے جائیں, پھر آپ کا اگر دل کرے کہ الیکشن قریب آ رہا ہے تو آپ اسے 50 پہ لے آئیں. یہ اس طرح سے کہیں پہ بھی نہیں ہوتا جو پاکستان میں. ایک اگر میں ایڈ کر سکوں جی, نون ڈی کی کوئی ایم این اے میں جانتی تو نہیں, اس کا ایک انٹرویو آیا ہے حالیہ اور وہ کہتی ہے ہماری مرضی ہے کہ ہم 200 لیوی لگائیں یا 600 لگائیں. کیا نام ہے؟ ہاں جی, ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہماری مرضی اور یہ بادشاہت ہے.